میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، فقدان ہے۔ میں خود ایک انتظامی افیسر رہا ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک پی ایم کو بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، اس پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، اتنا پی ایم جو ایم پی اے کی سفارش پر بھرتی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر MZ TV 2 یوٹیوب چینل سے آج اور کل پروگرام کے ساتھ۔ تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، دو ہستیاں ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر اعظم صاحب جن کا تعارف ہم کروا چکے ہیں، پہلے ان کے پروگرام دیکھ چکے ہیں آپ۔ دوسرے ہیں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں میرے سید امتیاز احمد شاہ صاحب۔ آپ کہتے ہیں جی کلے وال مدینہ سجدہ مودی کو ہے، تو مدینہ سجدے کے حوالے سے میں گہرائی تک دیکھوں تو جتنی تعلیم اور جتنی آرمی میں خدمات مدینہ سجدہ کی ہیں ڈسٹرکٹ گجرات میں کسی گاؤں کی نہیں ہے۔ تو پروفیسر امتیاز احمد صاحب جو ہے یہ اپنے گاؤں کی جو ایک ویلفیئر سوسائٹی اس کے نائب صدر ہیں، اس کے بعد زمیندارہ کالج جو ہے گورنمنٹ زمیندارہ کالج پاکستانی برے صغیر کا مانا ہوا کالج ہے، ایکسٹینڈر ہے، اس کا معیار ہے، اس کے سابقہ تاریخ کے چوٹی رہے ہیں۔ ان کا تقریباً 36 سالہ دور ہے عملی زندگی کا، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، اور پاکستان آرمی کے جو ایجوکیشن کور ہے اس میں جوئنٹ کمیشن افسر رہے، بہترین اینالسٹ ہیں۔ تو ان سے آج میں تعلیم کے حوالے سے سوال کروں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شاہ؟ ٹھیک ہے کہ ہم روزمرہ لگاتے ہیں، پروفیسر صاحب سے سوال ہوا تھا کہ تعلیم کو پاکستان میں عام کیا جائے، دوسرا طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے۔ لیکن جو ہم نے بھی یہاں پہ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارا نوجوان ہے وہ انتہائی حسرت سے دیکھ رہا ہے اس نوجوان کو جو کہ ان پڑھ ہے، اوورسیز ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے مقابلے میں ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان اگر بڑی اعلیٰ ڈگری بھی حاصل کی ہے اس میں، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایک تو تعلیم یافتہ طبقے کو بے روزگار دیکھ کے، اور جو لوگ ڈنکی کرا کے باہر گئے ہیں مین کو ہماری، ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے احساس کمزوری کا شکار ہے۔ وہ تعلیم یافتہ طبقہ اس طرف جو اسکول جا رہے ہیں لڑکے یا والدین بھیج رہے ہیں، وہ تعلیم سے مایوس ہو کر اپنے اولادوں کو تعلیم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ اس کا کیا سلوشن ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ظفر صاحب، اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ اب اس آپ کے سوال کا ہم احاطہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب تاریخ پاکستان چل رہی تھی تو آزادی کے لیے دو طبقے سامنے آئے ہندوستان میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ایک علی گڑھ کی طرف سے سر سید ابو خان اور دوسرے دیوبند تاریخ تھی۔ اب ایک طبقہ کہتا تھا کہ مذہب سے دوری ہماری ناکامی کا سبب ہے، اور دوسری سر سید احمد کی جو تاریخ علی گڑھ وہ کہتی تھی کہ نہیں، جدید علوم انگریزی سے نابلد ہونے کی وجہ سے یہ ہماری نا کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم محکوم ہو گیا، ہاتھوں سے محکوم چلے گئے۔ اب یہ دونوں طبقے یعنی 19ویں صدی کے یہ آخر پر 1870 کی بات ہے تو وہاں سے لے کر آج تک متوازی ریل کی پٹریوں کی طرح یہ چل رہے ہیں دونوں طبقات۔ ایک مذہبی طبقہ ہے اور ایک جو ہے وہ مسٹر اور یعنی ملا والا، جو پہلے پروفیسر ریاض صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جب بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس مذہبی طبقے کو بھی اس امتزاج کیا جائے دونوں کو ملا کر، تو مذہبی طبقے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اگر کالجز میں، یونیورسٹی میں اگر اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی مغرب اور دیگر جو ممالک ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا تعلیمی معیار جو ہے یہ مسٹر اور ملا کے درمیان چل رہا ہے۔ جو قومیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں، وہ جب کوئی فیصلے کرتی ہیں تو وہ اس پر ڈٹ جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے
کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی یہاں لوٹ کھسوٹ شروع ہو گئی، پرچی اور پرمٹ کی لوٹ کھسوٹ شروع ہو گئی، کشمیر کی جنگ لگی، مہاجرین کی آمد ہو گئی، نہ آئین بنا، اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک ہمارا جو اسٹیبل نہ ہو سکا۔ اور جب آئین بنا اور آئین ایسا بنا کہ متنازع ہو کر مشرق و مغرب میں یہ ایک کشمکش شروع ہو گئی، نتیجہ تن فوجی مارشل لا کے باعث ملک ہمارا دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جاپان پر ایٹم بم گرا تو جاپانیوں نے کہا کہ امریکہ تم سب کچھ لے لو لیکن تعلیم اور ہیلتھ ہم نہیں دیں گے، دو امریکہ خود رکھے۔ آج دیکھو وہ جاپان جو دنیا کے صفحے اول کی قوم میں شمار ہو گیا ہے۔ تو جو تعلیم ہوتا ہے بنیادی طور پر وہی قوم کی ترقی کا راز ہے، اور صحت کہتے ہیں ایک اچھا جو ہے صحت مند آدمی جو ہے نا وہ صحت مند جو ہے نا وہ دماغ رکھتا ہے۔ یہ صحت اور تعلیم کا 24 تعاون کا تعلق ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں، ہندوستان جیسے بڑے ملک کے ساتھ ہمارا تنازع کشمیر پیدا ہو گیا، جنگ و جدل میں چلے گئے، تعلیم جو ہماری ہے وہ سیکنڈری اسٹیج پہ چلی گئی، حکمرانوں کی دلچسپی اس میں نہ رہی، تو اب اگر فوری طور ہم کہتے ہیں کہ اگر طبقاتی نظام کو ختم کر سکیں یہ ناممکن ہے، البتہ بتدریج اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب ہماری یونیورسٹی یا گجرات قائم ہونے لگی 2004 میں، تو ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر نظام الدین یہاں تشریف لائے، میں بھی اس پر سائنس کالج میں تھا، یہ ہمارا کانسٹیٹیوٹ کالج بنا، تو وائس وی سی صاحب سے ہماری اکثر ملاقات ہوتی تو نے کہا تھا کہ ہم اس یونیورسٹی یا گجرات میں وہ مضامین ہم انٹروڈیوس کرائیں گے جو گجرات کی انڈسٹری کی ضروریات پوری کریں گے۔ بہت خوشی کی بات تھی۔ آپ دیکھیں سائبیکس گجرات یونیورسٹی میں ایک نمایاں ہے پوٹری، دوسری طرف فین انڈسٹری آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروس انڈسٹری ہے۔ اگر ہم ان کی ضروریات مطابق اپنے ہم نصاب ترتیب دیں، ٹیکنیشین تیار کریں ہمارے، تو ہمارے جتنے فارغ التحصیل طلباء ہیں ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ جیسا آپ کا سوال تھا کہ ہمارے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، وہ اس لیے پریشان ہے کہ ہمارا جو انجینئر کالج میں بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ڈگریاں دے رہے ہیں، ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں کھول رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہی ہے کہ برین ڈرین وہ عمل جاری ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے انجینئر، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے ٹیکنوکریٹس جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، تو جو باقی وقت بچ گئے ہیں، جو لیگل طریقے سے جا رہے ہیں، انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم کو یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، فقدان ہے۔ میں خود ایک انتظامی افسر رہا ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک پی ایم کو بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، اس پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، اتنا پی ایم جو ایم پی اے کی سفارش پر بھرتی ہوتا ہے۔ تو میں خود دوران سروس ہم پرنسپل کی جا کر فیمیل پرنسپل کی جو ہے وہ انکوائری کرتے تھے کہ ایک کلرک کے اس کے خلاف درخواست دی ہے، کلرک ورسز پرنسپل ہے، اور کلرک کو پیچھے سے لوکل جو ہے وہ سیاستدان ہے، اس کی کچھ نہیں حاصل ہے۔ تو ایسے نظام تعلیم کیسے چلے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انتظامی افسر ہیں ان کو الگ پبلک سروس سلیکشن سے ایک الگ کیڈر بنایا جائے، اور وہ اس ڈسٹرکٹ کے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ اس لیے سخت ہونے چاہیے اپنے نظم و ضبط کے مطابق، اور تمام اداروں کو درست کریں۔ اور جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پینشن بند کرو، ان کے بینیفٹ بند کرو، یہ غلط بات ہے۔ یہ ترقی پذیر ملک ہے ہمارا پینشن پر ہی گزارا ہے، بڑھاپے میں اور کون سی سہولت ہے؟ کیا ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں پاکستان جہاں پر جو ہے نا وہ سب کو سہولیات مل جائے گی؟ لہٰذا پینشن ہی آخر آدمی کا ایک ریٹائر ملازم کا ایک ذریعہ بنتی ہے اس کے گزرکات کا۔ پینشن بینیفٹ دیا جائیں، لیکن نظم و ضبط اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس کے سے کام لیا جائے، اس کی پروگرس لی جائے، اور ایسا طریقہ کا وضع کیا جائے کسی کو نہیں کیا ہو، میرٹ پر ترقیاں ہوں تمام، اور میرٹ پر ہی ترقیاں ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے انتظامی عہدے ہیں، بالخصوص جو سربراہ ہیں اسکولوں کا، کالجز کے، یونیورسٹی کے، وہ اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ پر، کارکردگی کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نہ کہ سنیٹی پر۔ ایک سنیٹی پر ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ گریڈ 20 میں چلا گیا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ نہ وہ وزٹ کر سکتا ہے کالج کی، نہ چل سکتا ہے، نہ وہ فل ٹائم دے سکتا ہے، وہ تو ایک تو پیریڈ نہیں بنا سکتا، اس کو پرنسپل بنا دیا جاتا ہے، تو اس کے ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اہلیت کارکردگی کی بنیاد پر تعلیمی سربراہ مقرر کیے جائیں، سخت ڈسپلن ہونا چاہیے، سزا کا نظام جو ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے، اور ان کو مکمل تحفظ جو ہے وہ سروس کا دیا جائے،
اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے گا. بتدریج جو ہمارا طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنے کے سب سے پہلے یکساں نصاب تعلیم جو نافذ کیا جائے. تو اس طرح ہمارے بچے جو لاکھوں ڈگریاں لے کر اعلیٰ ڈگریاں لے کر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ابھی گجرانوالہ سیالکوٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو اگر یہی بچے ہمارے ان کالج یونیورسٹیوں میں وہی تعلیم لے کر آئیں تو اس انڈسٹری کی ضروریات پوری نہیں ہوگی. ادھر ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ یہاں پر مطمئن ہو جائیں گے. تو جہاں تک تعلق ہے باہر جانے کا, تو باہر اوورسیز کا میں نے ذاتی تجربہ کیا ہے, خود وزٹ کیے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑی بے بسی کے عالم میں ہے. بہت وہ تھرڈ کلاس کام کرتے ہیں اور بس بدقسمتی سے ہمارا جو کرنسی ریٹ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے جس وقت, تو یہاں پر جو پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑی خوشحالی آ گئی ہے. لیکن اوورسیز بچوں کو دیکھو جا کر ہمارے جو ورکر ہیں وہ بہت زیادہ سخت ترین حالات سے گزرے ہوتے ہیں. لیکن وہ میں وہی ہوتی ہیں جو اپنا بناتی ہیں, اپنا پہنتی ہیں, اپنا کھاتی ہیں اور اپنے نظام تعلیم پر فخر کرتی ہیں, اور وہی قومیں اس دنیا میں ایک عالمی یہ مقابلے میں زندہ رہ سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ بھی پروگرام حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. شکریہ.